یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو قرآن مجید میں ہے اور جس کے اندر مومنین کو خلافت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہماری گفتگو مہدویت کے متعلق ہے اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں جنہوں نے موضوع مہدویت کو بیان کیا ہے، بلکہ ہمارے بہت سارے مفسرین اور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیات جو ہیں وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں۔ 100 سے زیادہ آیات ہیں جو اس موضوع کو بیان کر رہی ہیں۔ آج جو آپ کی خدمت میں آیت بیان کرنی ہے، یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو بہت بڑی بشارت دے رہا ہے۔ البتہ یہ بشارت مولا امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہی سامنے آئے گی اور محقق ہوگی۔ آیت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں یعنی مومنین، اور انہوں نے اچھے شائستہ کام بھی انجام دیے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پہلا وعدہ یہ ہے کہ انہیں ہر صورت میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا جانشین قرار دے گا، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو زمین پر اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ اور دوسرا وعدہ، اور وہ دین جو ان کے لیے پسندیدہ ہے، ان کے نفع میں قرار دیا ہے، یعنی پروردگار اس دین کو جو پسندیدہ دین ہے اور اس میں مومنین کا جو ہے وہ نفع ہے اور مومنین کے لیے پسند قرار دیا ہے، پروردگار اس دین کو قائم فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا، تاکہ وہ میری عبادت کریں اور کسی کو بھی میرا شریک قرار نہ دیں۔ اور اس کے بعد جو بھی کفر اختیار کرے گا، یعنی جو بھی انکار کرے گا، منکر ہوگا، وہ نافرمانوں میں سے اور فاسقین میں سے ہے۔ تو یہ آیت چند ایک وعدوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک صالح معاشرہ قائم ہوگا اور اللہ اس صالح معاشرہ کو، ان مومنین کو پروردگار زمین پر حکمران قرار دے گا، ان کے ادیان کو تمام ادیان پر برتری اور استحکام عطا کرے گا، مومنین کے ڈر خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، یعنی لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کا خوف نہیں رکھیں گے۔ اور پھر اس وقت جو دنیا کی شکل سامنے آئے گی، اس میں یہ ہوگا کہ سب کے سب لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی بھی کفر اور شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں اللہ نے لفظ وعدہ جو ہے امت محمدی کے ساتھ لفظ وعدہ سے جو تعبیر فرمائی ہے، تو اللہ کا وعدہ تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ پروردگار نے ایک گروہ سے یعنی مومنین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں بالآخر اپنی زمین پر جو ہے وہ خلیفہ قرار دے گا۔ اب یہ جو گروہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس آیت کو سامنے رکھیں تو اس گروہ کی دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک ان کا ایمان اور دوسرا ان کا عمل صالح۔ تو پس جن کو بھی یہ وعدہ شامل حال ہوگا، وہ صرف عقیدے کے اعتبار سے مومن نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی شائستہ اور صالح ہوں گے۔ اب اس وعدے کے اندر سب سے پہلی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پوری زمین پر مومنین کو حکومت اور خلافت عطا ہوگی۔ یہاں زمین کا لفظ آیا ہے، البتہ اس سے پہلے بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو برتری عطا کی، جیسے قوم نوح کو، قوم صالح کو، ان کو بھی کافی بڑی حکومت دی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی ایک بہت بڑی ہم حکومت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حکومت جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جس کی بشارت دی ہے، اور ان حکومتوں میں فرق یہی ہے کہ وہ حکومتیں پوری زمین پر نہیں تھیں، ہاں زمین کے ایک وسیع علاقے پر تھیں، لیکن یہ حکومت لفظ ارض آیا ہے یعنی زمین آیا ہے، تو پوری زمین پر یہ حکومت ہوگی۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ کیسے ہم یہاں زمین سے مراد پوری زمین لیں، لفظ ارض سے ہو سکتا ہے ایک خاص علاقے کی حد تک ہو، ایک خاص خطے کی حد تک ہو، تو یہاں قانون جو ہے علمی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا مطلق ذکر کیا جائے تو اس کا معنی بھی مطلق ہے۔ ہاں اگر اس معنی کو چھوٹا اور محدود کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل اور قرینہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے لفظ ارض فرمایا ہے، یعنی پوری زمین۔
اگر آپ کوئی کہے کہ یہاں زمین سے مراد کوئی خاص جگہ ہے تو پھر اسے دلیل لانی پڑے گی قرآن سے یا معتبر روایات سے۔ ظاہراً روایات جو ہیں وہ آیت کے اسی معنی کی تائید کر رہی ہیں، یعنی یہاں مراد واقعاً پوری زمین ہی ہے۔ تو دوسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے اسلام، اسے پوری دنیا میں استحکام ہے، یعنی باقی دین جو ہیں وہ کمزور اور ضعیف ہو کے ختم ہو چکے ہیں، صرف ایک دین ہے جو مکمل استحکام کے ساتھ دنیا کے اندر باقی ہے اور پوری دنیا پر حاکم ہے۔ لہذا لفظ تمکین جو آیت کے اندر آیا ہے، یہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک چیز کو پائیدار انداز سے استحکام سے اپنے مقام پر رکھنا، کہ یعنی پھر اس کے اندر کوئی تزلزل نہ آئے، پھر اس کے اندر کوئی زوال نہ آئے، یعنی باقی جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں وہ زوال پذیر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دین ہوگا جو استحکام کے ساتھ پائیدار انداز میں باقی رہے گا۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جسے قرآن مجید میں پروردگار نے بار بار کئی عناوین سے اور کئی آیات میں فرمایا، وہ دین اسلام ہے۔ جیسے ہم سورہ مائدہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور آیت جسے معمولاً اہل قرآن بیان کرتے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب اس آیت کے اندر بھی پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ دین جسے میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ایک اور چیز جس کا اللہ تعالیٰ اس آیہ مجیدہ میں وعدہ فرما رہا ہے وہ دنیا کے اندر امن و امان، یعنی ہر قسم کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اب خوف کئی قسم کا ہوتا ہے، خوف جو ہے وہ چور ڈاکوؤں سے بھی ہوتا ہے، ناامنی کا خوف بھی ہوتا ہے، فتنہ فساد کا خوف بھی ہوتا ہے، اقتصادی معاشرتی خوف بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے خوف کو امن و امان میں بدل دے گا، یعنی وہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس میں لوگوں کے اندر کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا، سب لوگ جو ہیں وہ مکمل جو ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پوری دنیا میں باسعادت زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ یعنی ایسا ہر خوف ختم ہو جائے گا کہ جس سے مومنین کی زندگی میں کوئی پریشانی پیدا ہو۔ البتہ جہنم کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، پروردگار کا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسے خوف جو مومنین کو تنگ کرتے تھے، جو پریشانیوں میں مبتلا کرتے تھے، جو ان کی زندگی کو جہنم بناتے تھے، وہ خوف ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو چیز بیان ہو رہی آیت کے اندر کہ پھر اس وقت لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی پھر کوئی شرک نہیں ہوگا، پھر کفر نہیں ہوگا، پھر کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ تو صرف اور صرف اگر دنیا میں کوئی چیز ہوگی وہ سب لوگ پروردگار کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوں گے، شب و روز جو ہے اپنے ہر عمل سے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب یہاں مراد پھر کون سے لوگ ہیں؟ یہ اللہ نے کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ اس بات میں اگر ہم آئیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف مفسرین نے یہاں مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ مثلا تفسیر نمونہ کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے مراد جو ہے اہل ایمان، اہل عمل صالح ہیں۔ وہ کوئی بھی گروہ جو اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں، اللہ ان کو جو ہے وہ دنیا میں یہ خلافت عطا کرے گا۔ البتہ اس کی مکمل جو تصویر ہے وہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگی، لیکن ہمارے بہت سارے مفسرین نے اس کو مختلف روایات کی روح سے واضح کیا ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ناصر اور شیعہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعاً اہل ایمان ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں اور اپنے امام کے ظہور کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے عدالتی کو پسند نہیں کرتے، ظلم کو پسند نہیں کرتے، جو کفر و شرک کو پسند نہیں کرتے، جو اس کے مد مقابل تیاری کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں دین حق کا درد ہے، غم ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھیں گے اور پوری دنیا پر جو ہے وہ پروردگار کے پسندیدہ دین کو غلبہ عطا کریں گے، اور اللہ جو ہے ان کو اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ تو اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، میں یہاں صرف ایک آخر میں بعنوان نمونہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کی تشریح اور تفسیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل اور مصداق ابھی تک جو ہے وہ انجام پذیر نہیں ہوا، یعنی اس آیت کی مکمل تفسیر ابھی سامنے نہیں آئی، یا اس آیت کے اندر جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی۔ یہ کب آئے گی؟
مولا معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو ان کے جو زمانے کو پائے گا وہ پھر اس آیت کی تصویر اور تعویل کو دیکھے گا، پھر دین محمدی ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، یعنی پوری زمین میں کوئی حصہ گویا باقی نہیں رہے گا، چونکہ زمین میں ہر جگہ پہ رات پہنچتی ہے، تو جہاں جہاں رات جائے گی وہاں وہاں دین محمدی جو ہے وہ جائے گا۔ اس طرح کے روئے زمین پر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے مکمل طور پر سامنے آئے گا کہ یعبدوننی، یعنی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی جو ہے وہ شرک و کفر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے جس کے اندر اللہ کے یہ سارے وعدے ہیں، روایات اور احادیث جو شیعہ سنی دونوں فریقوں کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، ان کے مطابق جو ہے اس آیت کی مکمل جو تفسیر ہے یا دوسرے لفظوں میں تصویر ہے وہ مولا امام زمان، مولا امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے بعد نظر آئے گی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ باسعادت زمانہ دکھائے، ہم بھی مولا کے قیام کو دیکھیں، البتہ اس سے پہلے اللہ ہم سب کو ان کے اچھے صالح ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کی آنکھوں کو ان کے جمال مبارک سے منور فرمائے، اور پھر ہم سب کو ان کی ہمراہی کا شرف جو ہے وہ حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔